ایک بزرگ تھے، وہ گلی سے گزر رہے تھے، ایک شرابی کو دیکھا کہ وہ گندی نالی پر پڑا تھا، نشے میں دھت، حالت غیر ہوئی ہے۔ انسانی ناطے اس پر ترس آیا، اس کو وہاں سے اٹھایا، اس کا منہ دھویا اور اس کے گھر چھوڑ آئے۔ خیرات ہوئی، سحری کے وقت، تہجد کے وقت وہ مسجد میں گئے، وہ بزرگ جیسا ان کی عادت تھی، تو دیکھا کہ ان سے پہلے آج کوئی شخص تہجد کے مصلی پہ بیٹھا ہے اور نوافل ادا کر رہا ہے۔ بڑی حیرت ہوئی، دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جس کو آج دوپہر کو گندی نالی سے اٹھا کر کے اس کا منہ دھو کر کے ان کے گھر چھوڑ کے آئے تھے۔ تو حیرت سے کہا، بار الہ، تیری قدرتوں کے رنگ، یہ آج ہی تو میں نے شراب خانے سے باہر گندی نالی پہ پڑا ہوا دیکھا۔ ہاتف سے آواز آئی، میرے بندے، تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو جب کوئی شخص اپنا منہ دھوتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ نصف الایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، عفت کا، پاک دامنی کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے، تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین طہارت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ایک طہارت معنوی ہوتی ہے، ایک طہارت حسی ہوتی ہے۔ ہمارا دین متقاضی ہے اس بات کا کہ ہمارا دل شرک سے، کفر سے پاک ہو، ہمارا دماغ غرور سے، تکبر سے، اور ہمارا عمل ریا سے، ہمارا دل تسنع سے، بناوٹ سے، حقد، کینے اور بغض اور نفرتوں سے پاک ہو۔ مانوی نجاست سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ اسی طرح ہم ہر طرح کے حدث سے اپنے آپ کو پاک کریں، حد سے اصغر ہو یا حد سے اکبر ہو۔ وضو سے رہیں، وضو پر وضو کرنا مستحب ہے اور یہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا مستحب ہے، اور اگر مسواک نہیں ہے تو آپ انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کریں۔ غسل واجب ہو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ صفائی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جائے، مستحب ہے۔ نماز کے لیے آپ کے لباس کا صاف ہونا بھی شرط ہے، آپ کے جسم کا پاک ہونا بھی شرط ہے، حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی شرط ہے، اور جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ مجھے بتائیے کوئی ایسا پاکیزہ دین آپ نے دیکھا ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے اور تمہارے بدن کو مٹی کے سپرد کرنے لگے، اور وہ بدن مٹی کھا جائے گی، لیکن کہا کہ اس کو بھی ذرا غسل دے کے بھیجو، اس کو چٹے لباس کا کفن دے کے بھیجو۔ یہ وہاں پیش ہو رہا ہے تو پاکیزہ بدن کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا دین ہے جو ہمیں صفائی کا، ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ اپنے ماحول کو پاک رکھیں، ماحول کو ستھرا رکھیں۔ دنیا کے اوپر بسنے والی قومیں جب ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوتی ہیں تو وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم جب ترقی کی راہوں پہ گامزن تھے تو اس وقت ہماری ستھرائی کی، ہماری پاکیزگی کی، ہماری عفت کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ جب پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا ہے۔ آج مسلم دنیا کے شہروں کی کہانی دیکھ لیجئے، کہا جاتا ہے فلاں ایشیا کا گندہ ترین شہر ہے، فلاں دنیا کا گندہ ترین شہر ہے۔ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی گندگیاں دیکھیے، گھر سے شاپر میں گندگی ڈال کر کے اپنے ہی گھر کے دروازے پہ پھینک کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے گھر کی صفائی کر لی، تو وہی پھر پاؤں سے، گاڑی کے ٹائروں سے لگ کے پھر ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہ کہا، اگر کوئی راستے میں گری پڑی چیز کو جو گزرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنے، اس کو اٹھا کے ہم پھینک دیں تو یہ جنت کے راستے کی ضمانت بن جاتی ہے۔ اور ہم نے 8 فٹ کی گلی میں 3 فٹ کی تھڑی پکی ڈال دی، ہم نے جنریٹر باہر لگا دیا، ہم نے گھر کی موٹر باہر لگا دی۔ اگر ہمارے گھر کے پاس کوئی خالی پلاٹ موجود ہے تو وہ گندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ گھروں کے اندر ہزاروں اخراجات ہیں لوگوں کے، 20، 25، 30 ہزار روپیہ ماہانہ خرچہ تو عام گھر کا ہے، لیکن جو عمرہ ہیں 2-2، 4-4 لاکھ روپے ان کا ماہانہ خرچہ ہے۔ تو جہاں اتنا خرچہ ہر بندہ اپنے گھر میں کر رہا ہے، تو صرف 1-1 ہزار روپیہ ڈال کر کے اپنی گلی کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا؟
اپنے چھوٹے سے محلے کی صفائی کا اہتمام نہیں کر سکتا؟ اگر وہ کر لے تو 1000 روپے اس کو بجلی کا بل بچ جائے. وہ جو روز دھوتا ہے اپنے گھر کو اور یہی گندگی پاؤں سے لگ کے اندر جا رہی ہوتی ہے، اگر محلہ صاف ہوگا تو یہ نہیں جائے گی. اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کا 1000 روپیہ پھر بھی بچ جائے گا. لیکن ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھر کو صاف کر لیا اور باہر گندگی ڈال دی، اور دوسرے نے بھی اپنے گھر کو صاف کر لیا، باہر گندگی ڈال دی. راستے کے اندر گاڑی کھڑی کر دینا، چلتے راہ کے اندر ریت مٹی پھینک دینا، اور پھر 2 دن اس کو اٹھانا ہی نہ. لوگ اذیت سے گزرتے، کوئی بات نہیں. کس طرح کا معاشرہ بن گیا ہوا ہے؟ کس طرح بندہ گوارا کرتا ہے کہ اس نے سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کی ہوئی ہے اور پیچھے ٹریفک رکی ہوئی ہے، اور وہ مزے سے جو ہے وہ اندر سے کلفی لے رہا ہے، کوئی اور چیز لے رہا ہے، اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں. وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، تنو آگے لگی ہے. وہ کہتا ہے جی اس نے بھی تو روکا ہوا تھا، مجھے کیا ہے؟ عجیب کہانی ہے بھائی. کیا یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہے؟ یہ تو ایک اچھے انسان کا طریقہ بھی نہیں ہے. مسلمان تو اس سے اوپر والے درجے کا شخص ہوتا ہے. اچھا انسان ہونا بہت بڑی بات ہے، اچھا مسلمان ہونا تو اس سے بڑی بات ہے. ہم سوچیں کہ جو ہمارے تیور، لچھن، طرز زندگی، انداز معاشرت ہے، وہ ایک اچھے مسلمان ہونے کی تو دور کی بات، اچھے انسان ہونے کی بھی نہیں ہے. تو ہمارا دین صفائی کا دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی کا دین ہے. ماحول کی پاکیزگی سے لے کر ذات کی پاکیزگی تک، ظاہری پاکیزگی سے لے کے باطنی پاکیزگی تک، خیالوں کی پاکیزگی سے لے کے سوچوں کی پاکیزگی تک، طرز زندگی کی پاکیزگی سے لے کر انداز معاشرت کی پاکیزگی تک، ایک صالح، پاکیزہ، خوبصورت اور ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے مجھے اور آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. چیزوں میں ترتب ہو، خوبصورتی ہو، نظم ہو، اور کسی کے لیے قذر کا، تکلیف کا، نقصان کا، پریشانی کا سبب اور ذریعہ نہ بنے.